ماہ شعبان بڑا ہی عظمت والا، برکت والا، رفعت والا اور بلندیوں والا مہینہ ہے۔ مروجہ جو بر صغیر پاک و ہند میں شب برات منانے کا طریقہ ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ یہ 15ویں کو سکپ کر دینا یہ کہاں تک روا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ میں جب اس مہینے کو دیکھتا ہوں تو بہت سے ایسے سوالات جو سوشل میڈیا پر یا دیگر تمام پلیٹ فارمز پر جو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے روزوں کا کیا حکم ہے، شعبان المعظم میں عبادات کیسے کرنی چاہیے، اور بالخصوص 15 شعبان المعظم شب برات کے حوالے سے عبادات کیسے ہونی چاہیے اور روزے کا کیا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس باب میں کیا ملتا ہے۔ دیکھتا ہوں تو ایک لمبی لسٹ ہے اختلاف کی۔ ایک سائڈ سے یہ بات ہے کہ ایسا بالکل کوئی بھی عمل نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو نہ صرف شعبان المعظم میں روزوں کا اور بالخصوص شب برات میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ عبادات کے ذریعے اس رات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات ہے کیا، اور انکار کرنے والے انکار کیوں کرتے ہیں اور منانے والے کیوں مناتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اس پر ہم کلام کریں گے، مگر اس سے پہلے شعبان المعظم کی چند فضیلتیں جو احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت میں ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ اس مہینے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی جس چیز کی نسبت کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے وہ چیز بڑی عظمت والی ہو جاتی ہے، بڑی برکت والی ہو جاتی ہے، بڑی رحمت والی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا، قل محبوب آپ فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو یہ فرماتے سنا کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، عبادت کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ اس مہینے کو روزے رکھنے کے لحاظ سے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان ہے۔ تیسری حدیث میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ اس اعتبار سے بھی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ بڑی ہی کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ شعبان المعظم کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت اور اہمیت کو واضح کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، مگر ان سب احادیث مبارکہ کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، فقط آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ماہ شعبان بڑا ہی عظمت والا، برکت والا، رفعت والا اور بلندیوں والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شعبان المعظم کی 15ویں، جس کو شب بارات بھی کہتے ہیں، اس کو منانا کس طریقے سے منایا جائے، اور مروجہ جو بر صغیر پاک و ہند میں شب بارات منانے کا طریقہ ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، اور جو لوگ اس چیز کو مناتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ جب ہم انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس فقط یہ بات ہے کہ ایسا مروجہ جو نظام ہے مساجد میں اکٹھا ہو کر محافل کا اہتمام کرنا یا نوافل ادا کرنا، ایسا کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم دوسرے فریق کو دیکھتے ہیں دونوں مسلمان، اور دونوں ہی اپنے انداز سے حدیث مبارکہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب ہم دوسرے فریق کو دیکھتے ہیں جو ماہ شعبان میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ شب برات کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ اور یہ سننے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ جب یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر دوسرا فریق اس بات سے انکار کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، مگر اصول حدیث والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی جو حکماً ضعیف ہو اور پھر وہ ہو اعمال کے لحاظ سے، تو فضائل اعمال میں اس حدیث کو قبول کر کے اس عمل پر اگر عمل کیا جائے، اس بات کو مانا جائے اور اس کے مطابق کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل مستحب ہوتا ہے۔ بہر صورت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم یہ اہتمام کریں محافل کا تو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے، لوگ مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو صاف سادہ اور سمپل سی بات یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا مسلک کی بنا پر، کیا مذہب کی بنیاد پر، یا کیا ہم نہیں کرتے اس بنیاد پر اتنی بڑی عبادت سے وہ دور تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اس عبادت سے دور تو نہیں رکھ رہے؟ جیسے عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے یا اکثر کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس میں پھر یہ 15ویں کو سکپ کر دینا یہ کہاں تک روا ہے؟ اور جیسے دوسرے جو ہیں وہ سارے ایک ہی رات میں عبادت کر کے اور ایک روزہ رکھ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ کیا صرف ایک حدیث پر عمل کر کے دوسروں پر
نہ کرنا یا دوسری احادیث مبارکہ کو چھوڑ دینا، کیا یہ روا ہے؟ کیا یہ مناسب عمل ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ دونوں کو سوچنا چاہیے، اپنے عمل میں دیکھنا چاہیے، ان میں بھی تھوڑی سی بہتری کی گنجائش ہے، وہ بھی تھوڑا سا بہتری کی طرف آئیں، اور عوام میں فتنہ فساد اور شر کا ماحول نہ بنائیں۔ عبادات کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، مساجد کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو فرقہ پرستی سے بچ کر اسلام کے مطابق اپنا عمل اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔